صحابہ رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید سے اتنی محبت تھی کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، سب تھکے ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سب سو جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ دشمن حملہ کر کے رات کو نقصان پہنچائے، لہذا 2 بندے پہرا دیں۔ 2 صحابی تیار ہو گئے، اب سب سو گئے اور یہ 2 جاگ رہے ہیں۔ ان 2 نے آپس میں بات چیت کی، تھکے ہوئے تو ہم بھی ہیں، اگر ہم دونوں جاگتے رہے تو ایسا نہ ہو کہ رات کے آخری حصے میں ہم بھی دونوں سو جائیں اور فرض منصبی میں کوتاہی ہو جائے، اس لیے بہتر ہے کہ ایک جاگے، ایک سو جائے، پھر دوسرا جاگے اور پہلا سو جائے، نیند بھی پوری ہو جائے گی اور ڈیوٹی بھی پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ ایک سو گئے اور دوسرے جو تھے وہ پہرا دینے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ان کو خیال آیا کہ میں جاگ تو رہا ہی ہوں، ویسے ہی جاگنے کا کیا فائدہ، بہتر ہے میں 2 رکعت کی نیت مان لیتا ہوں اور قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے چٹان کے اوپر کھڑے ہو کے 2 رکعت کی نیت مان لی اور سورہ کہف پڑھنی شروع کر دی۔ ایسا لطف آیا، ایسا مزہ آیا کہ پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے۔ دشمن قریب تھا، اس نے آ کے دیکھا کہ سب سوئے ہوئے ہیں، یہ اچھا موقع ہے شب خون مارنے کا، مگر ان کو محسوس ہوا کہ اندھیرے میں چٹان کے اوپر کوئی بندہ جیسے کھڑا ہے، تو وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ بندہ کون ہے۔ چنانچہ انہوں نے تیر مارا اور وہ تیر اس صحابی کے جسم میں لگا۔ آپ غور کریں کہ کانٹا جو چبھنے کی کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور تیر تو انسان کے جسم کو چیر کے رکھ دیتا ہے۔ خون کا فوارہ چھوٹا، اس موقع تک خون سے وضو ٹوٹنے کا مسئلہ سامنے نہیں آیا تھا۔ وہ صحابی نماز پڑھتے رہے، ہمارے جسم میں مکھی آ کے بیٹھ جائے ہماری توجہ ختم۔ ان کو تیر لگا اور وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دشمن نے دوسرا تیر مارا، وہ دوسری جگہ لگا اور زیادہ خون نکلا۔ اب اتنا خون نکلا کہ ان کو یہ ڈر ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ خون زیادہ نکلنے کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاؤں اور کسی کو جگاؤں بھی نہ تو دشمن تو حملہ کر دے گا۔ انہوں نے جلدی جلدی سلام پھیرا اور اپنے دوست کو جگایا اور کہا کہ اگر مجھے فرض منصبی میں کوتاہی کا ڈر نہ ہوتا، میں تیروں پہ تیر تو کھاتا رہتا، سورہ کہف کو مکمل کیے بغیر سلام نہ پھیرتا۔ آپ بتائیں ان کو کیا لطف آتا ہوگا۔ میں تیروں پہ تیر تو کھاتا رہتا، سورہ کہف کو مکمل پڑھے بغیر سلام نہ پھیرتا۔ ایسا ان کو لطف اور مزہ آتا تھا۔ ہم اس مزے سے واقف ہی نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، کہ جیسے ایک آدمی ظاہری طور پر پاک نہ ہو تو وہ قرآن مجید کو مس نہیں کر سکتا، اسی طور پر جس کا من پاک نہ ہو وہ قرآن مجید کے معارف کو مس نہیں کر سکتا، اس کو قرآن مجید کے لطف کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہوتا ہے۔